اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم امر عاشر پڑھیں گے، یعنی 10واں امر۔ تو مقدمے کے 12 امر تھے، آج 10واں پڑھیں گے۔ تو کتنے پڑھ چکے عاشق؟ 9 پڑھ چکے، باقی 3 رہتے ہیں۔ 3 میں سے کوشش یہ ہے کہ آج ایک ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ امر عاشر کس چیز کے بارے میں ہے؟ حقیقت شرعیہ۔ کس کے بارے میں ہے؟ حقیقت شرعیہ۔ یہ حقیقت شرعیہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت شرعیہ کے مقابلے میں کون سی حقیقت ہوتی ہے؟ حقیقت شرعیہ اگر ثابت ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج اس درس میں پڑھیں گے۔ حقیقت شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ شریعت کے آنے سے پہلے کسی دوسری معنی میں استعمال ہوتے تھے، پھر شریعت آئی، اس کے بعد ان الفاظ کو ایک دینی معنی میں استعمال کیا گیا۔ مثلا حج پہلے ارادے کی معنی میں تھا، یعنی کسی بھی عرب سے آپ پوچھتے، مثلا آپ نے بازار جانے کا ارادہ کیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا حججت لسوق، کیا تو نے بازار جانے کا ارادہ کیا ہے؟ حججت پہلے ماضی کا صیغہ ہو گیا۔ یا صوم امساک کی معنی میں تھا۔ صوم کس کی معنی میں تھا؟ امساک۔ امساک یعنی روکنا۔ آپ نے کسی کو اپنے زمین میں آنے سے روکا ہے تو یہ گویا کہ صوم ہو گیا۔ آپ نے اپنے آپ کو کنگھی کرنے سے روکا ہے تو یہ گویا کہ جو ہے کیا ہے؟ صوم ہو گیا۔ لیکن شریعت میں جو ہے کیا ہے؟ صوم ایک مخصوص اشیاء سے خود کو روکنا، مخصوص وقت کے لیے، ٹھیک ہے؟ بس پہلے صوم جو ہے کیا ہر چیز سے روکنے کے لیے صوم تھا، اب نہیں، مخصوص اشیاء سے روکنے کے لیے صوم ہے۔ اور اس میں بھی نیت کی جو ہے کیا ہے وہ ضرورت ہے۔ اگر بغیر نیت کے آپ خود کو روکیں گے تو وہ صوم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حج، ہر ارادے کو حج نہیں کہتے۔ اگر آپ نے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اس کو حج نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر موسم حج میں خانہ کعبہ کی طرف جانے کا آپ نے ارادہ کیا اور وہاں گئے اور مخصوص اعمال کو انجام دیا تو اس پورے اعمال کو حج کہا جاتا ہے، صرف ارادے کو حج نہیں کہا جاتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ الفاظ شرعی معنی میں رسول اکرم نے اتنے تو استعمال کیے کہ بغیر قرینے کے ان کو نئی معنی میں استعمال کرتے تھے؟ اگر ثابت ہو جائے کہ بغیر قرینے کے استعمال کرتے تھے تو پھر حقیقت شرعیہ ثابت ہو گئے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم نے جب بھی یہ الفاظ دینی معنی میں استعمال کیے ہیں تو انہوں نے قرینے کا سہارا لیا ہے، تو پھر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر رسول اکرم کی کہیں پر کوئی حدیث ہمیں مل جائے جس میں رسول اکرم نے مثلا یہ فرمایا ہو علیکم بالصوم، تم پر ضروری ہے صوم، اگر صوم رسول اکرم بغیر کرنے کے نئی معنی میں استعمال کرتے تھے تو یہ صوم جو ہے روکنے کی معنی میں نہیں بلکہ روزے رکھنے کی معنی میں ہوگا۔ اگر رسول اکرم نے فرمایا کہ علیکم بالحج، اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں بغیر قرینے کے یہ الفاظ نئی معنی میں استعمال ہوتے تھے تو پھر یعنی رسول اکرم کے اس حدیث کے مطابق ہمیں حج پر مکہ مدینے جانا ہوگا۔ البتہ مدینے کوئی حج کا حصہ نہیں ہے، حج پورا کا پورا مکے میں ہوتا ہے۔ مدینے رسول اکرم جنت البقیع اور زیارات ہیں جو کہ جا کے ہم کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ بس یہ اتنا فائدہ ہمیں حاصل ہو گیا حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کا۔ حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کا فائدہ پھر بتا رہا ہوں یہ ہے کہ رسول اکرم کے کلام میں اگر یہ الفاظ بغیر قرینے کے استعمال ہوئے ہیں تو بھی ہم ان کو نئی معنی پر حمل کریں گے، لیکن اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے تو ہم ان الفاظ کو نئی معنی پر حمل نہیں کریں گے
بلکہ ان سے وہی پرانی معنی مراد لیں گے، یا پھر اس حدیث کی تفسیر ہم ائمہ معصومین سے پوچھیں گے، جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اپنے طرف سے ہم رسول اکرم کے ان الفاظ سے نئی معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، ائمہ معصومین کے زمانے میں یہ الفاظ نئی معنی میں بغیر قرینے کے استعمال ہوتے تھے، یعنی کہتے وہ 100% ہوتے تھے، لیکن اس حقیقت کو ہم حقیقت شرعیہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم حقیقت المتشرعہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حقیقت المتشرعہ۔ بس نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول اکرم کے زمانے میں جو لفظ رسول اکرم نے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے ہمیں پریشانی ہوگی، لیکن ائمہ معصومین نے ان الفاظ کو تو بغیر قرینے کے بھی نئی معنی میں استعمال کیا ہے، لہذا کسی بھی امام کی اگر حدیث ہوگی تو اس میں ہم ان الفاظ سے نئی معنی مراد لیں گے، پرانی معنی مراد نہیں لیں گے۔ صرف رسول اکرم والے میں جو ہے کیا ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اب فرماتے کیا بھائی ہے حقیقت شریعہ ثابت یا حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہ بہت مشکل ہے عاشق، بہت مشکل ہے کہ ہم حقیقت شریعہ کے قائل ہو جائیں۔ کیوں؟ اگر ایسے ہوتا، یعنی اگر رسول اکرم بغیر قرینے کے ان الفاظ کو نئی معنی میں استعمال کرتے لنقل الینا، تو ہم تک وہ نقل ہوتا، کیونکہ رسول اکرم کی تمام باتیں نقل ہوئی ہیں تو یہ بھی نقل ہوتا، ٹھیک ہے، اور اگر نقل ہوتا لوصل الینا تو ہم تک پہنچتا، بس ہم تک نہیں پہنچا، یعنی نقل نہیں ہوا۔ جب نقل نہیں ہوا تو حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہوگی۔ واضح ہوگی بات؟ عبارت پڑھتے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر العاشر، 10واں امر، الحقیقت شرعیہ، کس کے بارے میں ہے؟ حقیقت شرعیہ کے بارے میں ہے۔ ذہب اکثر الاصولیین، ذہب کا ویسے تو مطلب گئے ہیں، لیکن یہاں پر نظریہ دیا ہے اکثر اصولیین نے، الی ان الفاظ العبادات، بتحقیق یہ جو عبادات کے الفاظ ہیں، جیسے صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، کانت عند العرب قبل الاسلام، یہ الفاظ بھائی اسلام کے بعد وجود میں نہیں آئے ہیں۔ کانت یعنی یہ الفاظ تھے عرب کے نزدیک اسلام سے پہلے بھی، اور صرف وجود نہیں تھا، بلکہ کانت عند العرب مستعملتن استعمال ہوتے تھے، فی معانیہ لغویہ، ان الفاظ کی لغوی معنی میں، علی وجہ الحقیقت، اور وہ حقیقت بھی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ وضع ہوئے تھے اس معنی کے لیے، جس معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں اس میں جب استعمال بھی ہوں گے تو وہ حقیقت ہوگی، غیر حقیقت نہیں ہوگی۔ اب ہمیں ذرا معنی بتا دیں مشاہد صاحب۔ صلاۃ دعا کی معنی میں تھا، صوم روکنے کی معنی میں تھا، زکوٰۃ نمو یعنی بڑھنے کی معنی میں تھا، بڑھنا یعنی زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، اور حج جو ہے کیا ہے وہ قصد کی معنی میں تھا۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ بِالْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، اس کو تو کہتے ہیں یہ حقیقت لغویہ ہے۔ حقیقت لغویہ یعنی لغت میں یہ الفاظ ان معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ وَإِلَىٰ أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظ فِي أَصْلِ الصَّادِقَيْنِ وَقَبْلَهُمَا بِقَلِيلٍ، ٹھیک ہے، الہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذہب کے ساتھ۔ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ، اکثر اصولیین نے نظریہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو الفاظ ہیں یہ صادقین علیہما السلام کے زمانے میں، صادقین یعنی پانچواں اور چھٹا امام، وَقَبْلَهُمَا بِقَلِيلٍ، اور ان سے تھوڑا پہلے عرصہ، ٹھیک ہے، کانت ظاہرۃ فی المعانی شرعیہ الخاصہ، یہ الفاظ ظہور رکھتے تھے شرعی معنی میں خاصہ فقط، یعنی اب ان کی وہ لغوی معنی گویا کہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئی، بحث اس طریقے سے استعمال ہوتے تھے۔ کلما اطلقت الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ، جب بھی استعمال کیا جاتا تھا صلاۃ کے لفظ کو، صوم کے لفظ کو، زکوٰۃ کے لفظ کو، تتبادر منہا، تو تبادر ہوتا تھا ان الفاظ سے معانی ہے شرعیہ، ان کی شرعی معنی یعنی یہ جو نئی معنی تھی۔ انما الاختلاف، بس
صادقین کے زمانے میں بھی اختلاف نہیں ہے، شریعت کے آنے سے پہلے بھی اختلاف نہیں ہے۔ عاشق، شریعت کے آنے سے پہلے یہ لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے، صادقین کے زمانے میں یہ شرعی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ اختلاف کس میں؟ فی انہ کیف صارت هذه الالفاظ حقیقتاً فی المعانی شرعیہ، کیسے بن گئے یہ الفاظ حقیقت معنی شرعیہ میں، بعصر صادقین وقبلہما بقلیل، پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں اور ان سے پہلے تھوڑا عرصہ۔ کیسے ہو گئے؟ یعنی بھائی وضع تعینی کے ذریعے ہوئے، وضع تعینی کے ذریعے ہوئے۔ فہنا قولان، تو یہاں پر کتنے قول ہیں؟ دو قول ہیں۔ ایک ثبوت الحقیقت شرعیہ فی عصر نبوہ، ٹھیک ہے بھائی، نبوت کے زمانے میں جو ہے کیا ہے یہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے۔ ثبوت الحقیقت المتشرعہ، یا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے بعد عصر نبوہ، نبوت کے عصر کے بعد، زمانے کے بعد۔ اما الاول، پہلے ہم پہلے قول پہ ذرا جو ہے کیا ہے نظر ڈالتے ہیں۔ فحاصلہ، پہلے قول کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے ان تلک الالفاظ نقلت فی عصر نبی، بے شک بے تحقیق یہ الفاظ نقل کیے گئے رسول اکرم کے زمانے میں، من معانی ہے لغویہ الی معانی ہے شرعیہ، لغوی معنی سے نقل کر کے ان کو شرعی معنی میں استعمال کیا گیا، بالوضع تعینی او تعینی، یا تو بھائی وضع تعینی ہوگی یعنی کسی معین فرد نے یہ نقل کیا ہوگا، یا کثرت استعمال کی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ حتی صارت، یہاں تک کہ یہ الفاظ ہو گئے حقیقت شرعیہ فی تلک المعانی، انہی شرعی معنی میں، فی عصر نبی، نبی کے زمانے میں۔ ہاں میں نے کیا پڑھا؟ صارت کا اسم الفاظ ہے، اب آپ خود سمجھے کہ اس کی خبر کو کیا اعراب پڑھنا ہوگا، ٹھیک۔ لأن تلک الالفاظ، اس لیے کہ یہ الفاظ کانت کثیرت تداول، یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے تھے، تداول یعنی استعمال، ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے تھے بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، لا سیما الصلاۃ، خاص طور پر صلاۃ کا لفظ، التی یؤدونہا کل یوم 5 مرات، وہ نماز کے جسے ادا کرتے تھے دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ وَيَسْمَعُونَ قَرَارًا، اور صلاۃ کا لفظ بار بار سنتے تھے، آذان میں بھی سنتے تھے، اقامت میں بھی سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ من فوق المأذن، مأذن یعنی آذان والی جگہ، پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ تھوڑی بلند بناتے تھے مسجد کے سائڈ میں یا مینارے پہ جا کے وہ آذان کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْبَعِيدِ، اور یہ بعید ہے، اللہ تشبہ حقائق فی معنی المستحدثہ، کہ یہ حقیقت نہ بنے ہوں نئی معنی میں، یہ ہے بعید، ٹھیک۔ فی وقت لیس بقلیل، اور وہ بھی استعمال کا بھائی اتنا وقت تھا کہ لیس بقلیل، وہ کم تو نہیں تھا۔ رسول اکرم کتنا عرصہ نبوت پر فائز رہے بھائی میرے، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے، یاد ہے؟ آپ 23 سال 23 سال تک الصلاۃ کا لفظ لوگ سنتے رہے، تو یقیناً ان کا ذہن نئی معنی کی طرف جاتا ہوگا۔ یہ بعید ہے کہ نئی معنی کے لیے یہ الفاظ جو ہے کیا استعمال نہ ہوتے ہوں۔ ہو یہ تو اب پہلے قول کی صرف انہوں نے دعویٰ بتائی، ابھی انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بتایا۔ وَأَمَّا ثَانِي، چلیں حقیقت متشرعہ کی طرف جاتے ہیں۔ وَحَاصِلُهُ، حقیقت متشرعیہ کا حاصل کیا ہے؟ ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شرعیہ، بھائی ہو جانا ان الفاظ کا حقیقت شرعیہ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کی زبان پر، ٹھیک۔ یتوقف علی الوضع، یہ متوقف ہے کس پر؟ وضع پر، ٹھیک ہے۔ وہ اما تعینی اور تعینی، وہ وضع کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 2، یا وضع تعینی ہوگی یا وضع تعینی ہوگی۔ والاول بعید جدا، وضع تعین تو بعید ہے عاشق، اگر وضع تعینی ہوتی تو اس میں واضح کا ہمیں علم ہوتا کہ کس نے وضع کیا۔ وَإِلَّا نُقِلَ إِلَيْنَا،
اگر وضع تعینی والا کوئی شخص ہوتا تو ہماری طرف نقل ہوتا. وثانی باقی تعینی والی بات یتوقف والا کثرت الاستعمال، وہ متوقف ہے کثرت استعمال پر، ٹھیک ہے. التی ہی بحاجت الی وقت طویل، بھائی وہ کثرت استعمال تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے کافی لمبا وقت چاہیے. وَأَيْنَ هَذَا، اور یہ لمبا وقت کہاں تھا؟ من قصر مدت عصر نبوہ، اس لیے کہ نبی کے زمانہ قصر کم تھا. حالانکہ 23 سال کون بولتا ہے کم تھا؟ اب بولنے کے لیے انہوں نے لکھ دیا، سامنے ہوتے تو اعتراض کرتے. یلاحظ علیہ، اگر جعفر سبحانی اعتراض کرتے ہیں اچھی بات ہے. ان عصر نبوہ استغرق، ٹھیک ہے بھائی، استغرق 23 عامن، اس نے گھیر لیا تھا 23 سال کو. وہی فطرتن، یہ 23 سال ایک ایسی مدت ہے، لیست کثیرتن، یہ کم نہیں ہے. لحصول الوضع تعینی علی لسانہ، تاکہ ہو جائے وضع تعینی رسول اکرم کی زبان پر. وانکارہ مکابرتن، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ مکابرہ یعنی کیا؟ یعنی یہ ہٹ دھرمی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. ثمرۃ البحث، بھائی اس بحث کا آخر فائدہ کیا ہے؟ کیا آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، نسیم صاحب کو پریشان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمَرَةُ الْبَحْثِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، بھائی یہ جو دو قول ہیں، ایک کون سا؟ حقیقت شرعیہ، ایک کیا ہے؟ حقیقت المتشرعہ، ٹھیک ہے. اس میں کیا ثمرہ ہے؟ فَتَظْهَرُ فِي الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ بِلَا قَرِينَةٍ. تظہروں کا فائل کیا ہے؟ ہی کی ضمیر، وہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ ثمرے کی طرف. وہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان الفاظ میں جو وارد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کی زبان پر بغیر کرنے کے. وَتُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ، تو ان الفاظ کو ہم حمل کریں گے حقیقت شرعیہ پر. مشاہد، حقیقت شرعیہ پر حمل کریں گے یعنی کیا؟ یعنی پھر ہم ان سے شرعی معنی ہی مراد لیں گے، ٹھیک ہے. بناء علی ثبوت الحقیقت شرعیہ، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے. وعلی الحقیقت اللغویہ، اور ہم رسول اکرم کے ان الفاظ کو حقیقت لغویہ پر حمل کریں گے بناء علی انکار الحقیقت شرعیہ، اگر ہم بنا رکھیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے. وظاہر، بھائی اگر جعفر سبحانی مسئلہ آسان کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا، کیا؟ رسول اکرم کے بعد 12 امام آئے ہیں، انہوں نے رسول اکرم کے تمام اقوال کی وضاحت کی ہے کہ رسول اکرم کی کیا مراد تھی، لغوی تھی یا جو کیا ہے وہ شرعی تھی. انتفاع ثمرت، بھائی یہ ثمرہ جو ہے کیا ہے؟ منتفی ہے مطلق، چاہے حقیقت شرعیہ ثابت ہو چاہے نہ ہو. کیوں؟ لعدم شک فی معانی الالفاظ الواردۃ فی الکتاب والسنہ، اس لیے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے ان الفاظ میں جو قرآن میں اور سنت میں آئے ہیں. لکھے، تاکہ شک ہی نہیں ہے، تاکہ وہ شک متوقف ہو، یا تاکہ متوقف و فہم معنیہ علی ثبوت الحقیقت شرعیت اور نفی الحقیقت شرعیت، کہ ہم الفاظ کی معنی کو سمجھیں اور وہ سمجھنا متوقف ہو حقیقت شرعیہ کے ثبوت پر یا عدم پر. الا نادر، بہت کم کوئی ایسا مورد ہوگا جس میں قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ہمارے لیے مجمل ہو، ورنہ ائمہ معصومین کی طرف سے وضاحت ہو چکی ہے. لہذا یہ علمی حوالے سے ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ حقیقت شرعیہ کیا ہے اور متشرعہ کیا ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.